میں آئی ہے، حضرت اندر نہیں ہے۔ اللہ والوں کی نظر ہی کچھ اور ہوتی ہے، سمجھ میں آئے تو قبول ورنہ واپس۔ یہ بات یہاں کی نہیں، یہاں کی ہے۔ اللہ والوں کی نگاہیں کچھ اور ہوتی ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، قربان جاؤ، اللہ والوں کے معاملے بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب اولیاء اللہ کے اندر کے دیکھنے کو نہیں مانتے ہیں۔ اتفاق کی بات تھی، وہ اپنی زمین پر بورویل ڈالنے کی غرض سے بورویل والوں کو بلائے، بورویل ڈالنے لگے۔ 500 فٹ مارے، پانی نہیں نکلا، پتھرے ہی نکل رہے ہیں۔ قسمت میں پتھرے پڑے ہیں تو پتھرے ہی تو نکلیں گے۔ پھر اس کے بعد ہٹا کے دوسری طرف مارے 300 فٹ، پھر وہی پتھر۔ تو وہ مارنے والا بھی بیچارہ کافر تھا، بیزار ہوگا، بولے خالی پیسے خراب کر رہا صاحب، اتنے پیسے خراب کرنے کے بجائے 1000 روپے پھینکے تو ایک انجینئر آتا، کہاں پانی ہے بولتا، اس کو بتا دیے تو قصہ ختم ہو جاتا۔ یہ سب پیسے خراب کرنے بولے انجینئر بولتا، کہاں پانی ہے انجینئر کو کیسا معلوم؟ بلائے تو معلوم ہوتا۔ 1000 روپے دیو میں لاتا ہوں۔ 1000 روپے لیا، انجینئر کو بلا کے لایا۔ انجینئر صاحب آیا بھی نہ سوچ رہا وہ اندر ایک پائپ ڈالتے ہوں گے، نہ پائپ ڈالے نہ مشین، ایک ساتھ میں انڈوسکوپ لے کے آئے۔ اور وہ انڈوسکوپ بھی اتنا خطرناک ہے، یوں دیکھنے کا نہیں، یوں سننے کا ہے۔ انجینئر صاحب اپنے خادم کو بولے میں آیا رکھ کے یوں سن رہے ہیں۔ انہیں بحران ہو رہا ہے، بولے یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولا تیری عقل کی بات نہیں ہے، علم کی بات ہے۔ جہاں علم ہوتی ہے وہاں جہالت کام، اور جو گمراہ ہے وہ جاہل ہے۔ علماء کی صحبت میں بیٹھتے نہیں ہم لوگ، اتنے جلسے یا روڈوں پہ کرانے کا مقصد یہ، تم ہماری مسجد کو نہیں آتے، یہاں تو بیٹھو۔ اب یہاں بھی نہیں آتے، الٹا اس کے بارے میں بری بری باتیں بولتے پھرتے ہو، اس لیے تمہیں علم نصیب نہیں ہے۔ تو وہ لگا انجینئر صاحب، نہیں میں آیا، پانی ذرا آگے ہٹاؤ۔ ہوا کیا ہے؟ کان لگا کے اندر کی خبر اندر رکھے، پھر یوں دیکھے، بولے 1000 فٹ پہ ہے۔ ہاں، کان لگا کے 1000 فٹ اندر کی بات، سب بیکار بات ہے۔ میں کیا لایا، پیسے خراب کر رہا ہے؟ بولے ملا ہوا ہے، کتنا کمیشن ہے؟ بولے ٹھہرو جی صاحب، بڑے بے صبرے ہو تم، ادھر ہٹاؤ۔ لگائے، بولے یہاں 500 فٹ پہ آ جائے گا۔ نہیں آتا، میں مار کے دیکھو صاحب، مارے 500 فٹ پہ پانی نکل گیا۔ پریشان ہوا، نام پوچھا، کون سی مسجد میں آتے جی تم؟ ارے صاحب میں رمیش ہوں، رمیش۔ رمیش کا یہ کمال کہ 500 فٹ اندر کی خبر بولا، پوائنٹ نوٹ کیا جائے۔ رمیش کا یہ کمال کہ 1000 فٹ اندر پانی ہے، رمیش 1000 فٹ اوپر کھڑے ہو کر بول رہا ہے۔ کہاں سے رمیش میں یہ صلاحیت پیدا ہوئی؟ انگریزوں کے بنائے ہوئے علم سے۔ انگریزوں نے علم کو اتنا تیز کر دیا کہ اب رمیش بھی اندر کی بول رہا ہے، اب ملیش بھی بول رہا ہے، رامو بھی بول رہا ہے، تاتیا بھی بول رہا ہے۔ تو مجھے کہنے دو، اگر خدا کا فضل رمیش پہ ہو جائے، وہ انجینئر بن جائے، تو وہ اندر 1000 فٹ کی خبر بول دے۔ ارے جو پوری زندگی اللہ اللہ کرتے گزار دے، وہ غوث اگر خبر کی بول دے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ قربان جاؤ دوستو، بعض لوگ اولیاء اللہ کو نہیں مانے تو اللہ مجبور کر دیا رمیش کو مان۔ ہم کو رمیش کی کرامت نظر نہیں آتی کیونکہ ہم کرامت والے غوث اعظم کو دیکھے ہوئے ہیں۔ رمیش ہمارے لیے کوئی عجوبہ نہیں، ہم مانتے ہیں رمیش دیکھ سکتا ہے کیونکہ غوث اعظم نے دکھا کے بتایا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، دیکھو غوث اعظم کی ایک کرامت ہے کہ ایک بار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، جامع مسجد بغداد میں۔ نالین اتارے،
نیچے جھکے اپنے بائیں پیر کی نالین اٹھائے ہوا میں پھرکا دیے. پورے مرید پریشان. کیا ہوا حضرت کو بھائی؟ نالین پھینک دیے. ایک مرید گیا بازو باغ میں دیکھا نہیں مل رہی. دوسرا مرید گیا لوگوں کے چھتوں پہ دیکھ رہا نہیں مل رہی. تیسرا مرید ادھر دیکھ رہا نہیں مل رہی. مل رہی نہیں. غوث پاک کی نالین گئی. ایک مہینے کے بعد ایک قافلہ آیا اور اس قافلے کا جو سردار تھا غوث پاک کی وہ نالین جو ایک مہینہ پہلے پھینکی تھی سر پہ اٹھا کے لا رہا. غوث پاک کی نالین سر پہ اٹھا کے لا رہا ہے. وہ جو مریدین جا کر باغوں میں اور گھروں میں دیکھ رہے تھے وہ پریشانی کے عالم میں دوڑے دوڑے آئے. آ کر پوچھنے لگے او بھائی جان یہ نالین تمہیں کہاں سے ملی؟ تم نے یہ کہاں سے لی ہے؟ وہ کہنے لگے ہم لوگ ایک مہینہ پہلے اتنی دور ملک شام میں تھے کہ ہمیں ڈاکوؤں کا ایک ٹولہ لوٹ رہا تھا اور ہم میں سے ایک شخص نے المدد یا غوث اعظم کہہ کر پکارا تو غوث اعظم کی نالین آ گئی اور ڈاکوؤں کے سر پہ مار دی گئی. ڈاکو بے ہوش ہو گئے اور ہم نے یہ نالین کو حفاظت سے اٹھا کے لے آئی. قربان جاؤ. غوث پھینکے ایک مہینے کی مسافت کی دوری پر نالین جاتی بھی ہے اور نالین کی سمجھ کا عالم دیکھو عاشقوں کو نہیں ڈاکوؤں کو مارتی ہے. پیارے دوستو